أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ العظیم. سورہ نحل کا درس چل رہا ہے. گزشتہ درس میں مشرکین سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا یہ کافر لوگ، یہ بے دین لوگ، جب ان سے کوئی سیدھا سادہ آدمی پوچھتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا چیز نازل ہوئی ہے تو یہ قرآن سے متعلق کہتے ہیں ایسے ہی گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں بیان ہوئی ہیں، یعنی پوچھنے والے کو غلط بتاتے ہیں. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں سے، تقوی والوں سے جب کوئی قرآن کریم کے بارے میں پوچھتا کہ بھئی آسمانوں سے کیا چیز نازل ہوئی ہے تو وہ کہتے خیرا، اللہ نے آسمانوں سے خیر اتار دی ہے. اللہ نے آسمانوں سے انسانیت کے لیے قرآن کریم کے ذریعے خیر اتاری ہے، خیر ہی خیر اتاری ہے، بھلائیوں کا، خیروں کا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے درس اتارا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. اس طرح جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کری ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتری ہے. یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، تقوی والے لوگوں کا راستہ ہے کہ وہ خود بھی دین پر چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی دین کے بارے میں اچھی طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں، دین سے مانوس کرتے ہیں، متنفر نہیں کرتے. دین کے بارے میں غلط باتیں کہنا کہ جس سے لوگ دین سے متنفر ہوں، قرآن سے دور ہوں، یہ مناسب نہیں ہے. گزشتہ درس میں یہی تھا کہ کافروں کا طرز عمل تھا کہ وہ لوگوں کو دین سے دور اور متنفر کرتے ہیں. ایمان والوں کا، تقوی والوں کا طرز عمل اللہ فرما رہے ہیں وقیل للذین اتقوا. دوسری طرف دیکھیں متقی لوگوں سے پوچھا گیا، وقیلا پوچھا گیا للذین اتقوا، تقوی والے لوگوں سے ماذا انزل ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے کیا چیز نازل ہوئی ہے. یعنی ایک وہ آدمی جس کو معلوم نہ ہو کہ قرآن کیا ہے اور وہ پوچھے کسی تقوی والے سے، دیندار سے، ایمان والے سے کہ بھئی کیا ہے قرآن، قرآن کیا ہے، آسمانوں سے اللہ نے کیا نازل کیا ہے. تو جس کے دل میں دین کی عظمت ہوگی، خود بھی دیندار ہوگا، تقوی والا ہوگا، ایمان والا ہوگا، تو وہ قرآن کی تعریف اچھے الفاظ میں کہے گا. کیا کہے گا؟ قولوا خیرا، خیر اتاری ہے اللہ نے آسمانوں سے انسانیت کے لیے. اس قرآن کی شکل میں اللہ نے خیر اتار دی، اس میں خیر ہی خیر ہے. اس پر عمل کرنے والے خیر پانے والے ہیں، اس کی تلاوت کرنے والے، اس کو سینے سے لگانے والے، اس کی تعلیم اور اس کی اشاعت میں اپنے جان و مال کو لگانے والے وہ خیر پانے والے ہیں. قولوا خیرا. آگے اللہ تعالیٰ مزید تقوی والے لوگوں کی، ایمان والے ہوں، تقوی والے ہوں، ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ الذین احسنوا، جن لوگوں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا. احسنوا مانے نیکی کی زندگی اختیار کری، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، حسنہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتری ہے.
نیکی کی زندگی اختیار کرنے پر اللہ فرما رہے ہیں فی ہذی دنیا حسنہ، نیکی کی برکت سے دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ حسنہ اچھا کر دیتے ہیں۔ یہ نیک اعمال کے اثرات جس طرح آخرت میں نیکیوں پر اجر و ثواب ملے گا، جنت میں درجات ملیں گے، اسی طرح نیک اعمال کے اثرات دنیا کی زندگی میں اچھی زندگی کی صورت میں انسان کے سامنے آتے ہیں۔ حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے، نیکی سے زندگی میں، عمر میں، صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیکی سے، نیک اعمال سے، تقوی والی زندگی سے، اچھے کاموں سے زندگی میں، عمر میں، صحت میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک آدمی کی اولاد کو بھی نیک بناتے ہیں، اس کی اولاد بھی اس کے لیے اچھی ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو جہاں نیک اعمال کے اثرات اور اس پر اجر و ثواب آخرت میں ملنا یقینی ہے، اسی طرح نیکی جو ہم کرتے ہیں دنیا میں، اس کے اچھے اثرات دنیا میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اولاد نیک لوگوں کی نیک ہوتی ہے، نیک لوگوں کے مال میں، زندگی میں، عمر میں، صحت میں، کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ ایک نیک آدمی کوئی کام کرتا ہے، اس کا کام جلدی سے ہو جاتا ہے۔ کتنی دفعہ ہم نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے بھی کیا ہوگا کہ کوئی اچھا آدمی ہو، دیندار ہو، نمازی، روزہ دار ہو، کسی کو ستاتا نہ ہو، تو وہ کوئی کام کرے تو فٹ ہو جاتا ہے، اور وہی کام کوئی دوسرا کر رہا ہو کہتا ہے ہم سے تو ہوا نہیں تھا۔ تو اس کی نیکی کی برکت اللہ نے دنیا کی زندگی میں رکھی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر ہم نیکی کی زندگی اختیار کریں گے تو آخرت میں تو اجر و ثواب ملنا یقینی ہے، لیکن اس نیکی کا فائدہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ملتا ہے۔ صحت اچھی ہوتی ہے، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کے کام اللہ آسان کر دیتے ہیں، مشکلات سے محفوظ رہتا ہے، تھوڑے سے وقت میں بہت ساری روزی کما لیتا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتر ہی بہتر۔ آخرت کا گھر، ولدار مانے گھر، آخرت کا گھر، خیر یعنی جنت تو ہے ہی اچھی جگہ، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، یقیناً متقیوں کا گھر وہ بہترین گھر ہے، وہ جنت ہے۔ دنیا کے گھر کو بھی اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے اچھا کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایمان والا ہے، تقوی والا ہے تو مال نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مال سے کسی کی زندگی اچھی نہیں ہوتی، مال تو ایک ذریعہ ہے، اصل تو سکون چاہیے ہوتا ہے انسان کو۔ تقوی والا، ایمان والے کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سکون دیتے ہیں۔ تو دنیا بھی اللہ اچھی کر دیتے ہیں ایمان اور اعمال اور تقوی کی برکت سے، اور وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ اس کی اچھی کر دیتے ہیں۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی متقیوں کے لیے، آخرت کی زندگی کا سکون اور جنت کے مزے تو ہیں ہی تقوی والوں کے لیے۔ یہ آیت نمبر 30 کا ترجمہ اور مفہوم تھا۔ اب مزید اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے دنیا کے انعام ذکر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں آخرت میں ان کے لیے اور کیا ہوگا۔ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ بسنے کے لیے وہ باغات ہوں گے جن میں یہ داخل ہوں گے۔ جنات باغات ہوں گے، عدن ہمیشہ رہنے والے باغات، یدخلونہا ان باغات میں، یعنی جنت میں یہ جنتی داخل ہوں گے تقوی والے لوگ۔ تو وہ باغات کیسے ہوں گے؟ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ ایسے محل بنے ہوئے ہوں گے جنت میں کہ جنت کے محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاءون، اور وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں فوراً مل جائے گا۔ لہم فیہا، ان کے لیے وہاں وہ ہوگا ما یشاءون، جو جنتی چاہے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے دل میں جس چیز کا خیال آئے گا ایک دم سے وہ چیز تیار ہوگا سامنے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا خیال آتا ہے تو فون کرتے ہیں پڑھنا والوں کو، پھر وہاں سے 20 منٹ میں نہیں 25 منٹ میں برگر آئے گا، تو جلدی لے آؤ بھوک لگ رہی ہے، 25 منٹ تو لگیں گے۔ تو دنیا میں جتنی بھی جلدی کر لیں کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے، لیکن جنت کے گھر میں جب متقی آدمی بیٹھا ہوا ہوگا، ایمان والا، تقوی والا، اور اس کا دل چاہے گا کہ سردیاں ہیں مچھلی کھانی ہے، تو اللہ تعالیٰ لہم فیہا ما یشاءون، جو چاہے گا فوری آ جائے گا۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے، لہم فیہا ما یشاءون، وہاں وہ جو کچھ چاہے گا
اس کو فوراً ملے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقی لوگوں کو اللہ ایسے ہی صلہ دیتا ہے، تقوی والوں کو۔ قرآن کریم میں تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات بہت ساری جگہوں پر بیان فرمائے ہیں۔ خیال دل میں آنا چاہیے کہ تقوی والے ہوتے کون ہیں۔ تقوی کا ایک مفہوم تو یہ ہے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تقوی کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ متقی وہ ہیں جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، جو کسی کا حق نہ مارے، جو کسی کے حقوق میں کوتاہی نہ کرے، جو اللہ کی عبادت بھی کرے، بندوں کو بھی خوش رکھے، جس کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور طریقے کے مطابق ہو، جو وہ کام کرے جس سے اللہ خوش ہوتے ہوں، وہ نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں، تو یہ تقوی والا آدمی ہے۔ یعنی متقی بننے کے لیے کوئی اضافی محنت نہیں کرنی، بلکہ ہمارے اکابرین اور علماء دین فرماتے ہیں صرف گناہ چھوڑنا ہے، بس چھوڑنا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے۔ کرنا بس یہ فرائض واجبات کر لیے، نوافل جو تسبیحات کر لیں، باقی چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا ہے بس۔ کرنے کے کام بہت تھوڑے سے ہیں، چھوڑنے کے کام تو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ تقوی والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ انعامات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آگے مزید تقوی والوں کا انعامات، الذین تتوفاہم الملائکہ، کہ جب فرشتے ان لوگوں کی روح قبض کرنے آئیں گے۔ کون لوگ؟ تقوی والے۔ تتوفا کہتے ہیں وفات، یعنی ان کی جب وفات، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے، ان کی موت جب آئے گی، تقوی والے لوگوں کی جب انتقال ہوگا، تو طیبین، انتقال کے وقت ان کی حالت کیا ہوگی کہ یہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ طیبین، ایمان والا، تقوی والا جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ پاک صاف ہوتا ہے، یعنی اس پر گناہوں کے بوجھ نہیں ہوتے، اس کے کندھے لوگوں کے مالوں سے دبے ہوئے نہیں ہوتے کہ کسی کا مال کھا لیا، کسی پر ظلم کیا، کسی پر زیادتی کری، کسی کے ساتھ ناانصافی کری۔ اب یہ کتنے کندھے بوجھ، کتنا گندا بن کر اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاس جاتے ہوئے تو انسان بہت صاف ستھرا ہو کر جائے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نیک لوگ، موت کے وقت ان کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میں اللہ کے پاس بہت صاف ستھرا ہو کر جاؤں، تو اس لیے اللہ سے مرتے وقت بہت معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ جیسے انسان دنیا میں کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو اپنا حلیہ کیسا کرتا ہے؟ بہت صاف ستھرا حلیہ، کپڑے اچھے، لباس اچھا، کہ بھائی ایک بڑے آدمی سے ملاقات ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب جانے کا وقت ہوگا تو انسان اس وقت ایسا ہو جائے کہ گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لے۔ زندگی میں کچھ کرنا نہیں ہے، صرف اللہ سے اپنے آپ کو معاف کروانا ہے۔ اگر کسی کا حق ہے تو وہ دے دا کے فارغ ہو جائے، تاکہ طیبین، اللہ فرما رہے ہیں متقی لوگوں کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو موت کے وقت طیبین، وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ طیبین کہتے ہیں پاک صاف، یعنی گناہوں سے پاک، گندگیوں سے پاک، لوگوں کے حقوق و مال سے پاک، ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، فرشتے ان کی جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ نیک لوگ جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، چہروں پہ بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ سلام علیکم، سلام کرتے ہیں فرشتے۔ اور ایک گنہگار کی جب روح قبض کرنے آتے ہیں فرشتے تو وہ بھاگتا ہے فرشتوں کو دیکھ کے، وہ گھبراتا ہے، وہ چیختا ہے، اور اس کی روح کے نکالنے کی صورت جو حدیث میں آئی ہے کہ جیسے جھاڑیاں اور کانٹوں میں کوئی کپڑا ڈالا جائے اور پھر کھینچا جائے تو اس کپڑے کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح ایک گنہگار کی روح جسم سے اس طرح کھینچی جاتی ہے، اذیتوں میں، تکلیفوں میں وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اور نیک لوگوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں فرشتے تو کہتے ہیں السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، ہم آ گئے ہیں آپ کو لینے کے لیے، چلیے۔ تو نیک آدمی تو وہ کہتے ہیں جلدی نکالو۔ حدیث میں یہ بھی آئی ہے صورت کہ جیسے پرندہ پنجرے سے نکلنے کے لیے چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ جلدی سے نکالو، تو نیک آدمی کی روح بھی کہتی جلدی سے نکالو، اللہ کے پاس جانا ہے، جسم سے جلدی سے نکالو، اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کی خوشی ہوتی ہے۔ دنیا دار جب مر رہا ہوتا ہے تو دنیا کا غم لے کے مرتا ہے،
اور نیک لوگ جب اللہ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ایمان والے تقوی والے، تو وہ فرشتوں سے کہتے ہیں جلدی کرو بھائی جلدی کرو۔ پھر حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ فرشتے جنت سے لباس لاتے ہیں، کپڑے لاتے ہیں، اچھے اچھے کپڑوں میں اس کی روح کو لپیٹتے ہیں، اعزاز کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور کسی برے آدمی کی روح کو گندے کپڑے میں لپیٹتے ہیں، گندے کپڑوں میں لپیٹ کر، بدبودار کپڑوں میں لپیٹ کر لے کر جاتے ہیں۔ ادخلوا الجنہ، اور پھر اس کو جنت کی بشارتیں ہوتی ہیں، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیے، بما کنتم تعملون، یہ سب کچھ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے نیکیاں کی ہیں، تعملون، آپ نے اچھے کام کیے نا دنیا میں، اس لیے آپ کے ساتھ اعزاز میں آپ کو سلامتی، سلام کے پیغام، آپ کو جنت کی بشارت ہے، یہ سب آپ کی نیکیوں پر ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کا ذکر فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ کافروں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیا، قرآن بھی دیکھ لیا، قرآن سن بھی لیا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، ایسا لگتا ہے ان کو فرشتوں کا انتظار ہے کہ فرشتہ کوئی آ جائے ان کے سر پہ کھڑا ہو جائے، او یأتی امر ربک، یا یہ چاہتے ہیں کہ قیامت آ جائے، اور جب قیامت آ گئی اور فرشتہ آ گیا تو پھر ایمان لانے کا وقت نہیں ہوگا۔ فرشتہ کب آئے گا؟ جب موت ہوگی، اور موت کے وقت کوئی ایمان قبول کرے تو موقع نکل گیا ہاتھ سے، وقت نکل چکا ہے بھائی۔ او یأتی امر ربک، یا قیامت آ جائے اور کوئی اس وقت سارے مناظر دیکھ کر کہے ہاں ہاں مجھے یقین آ گیا، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو اب کا ایمان قبول نہیں ہے۔ موت کا ایمان قبول نہیں ہے۔ جب کسی کی موت آتی ہے تو وہ تو اس وقت سب دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، اس کو سب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، دنیا کی آنکھیں بند ہوئی، آخرت کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب اگر کوئی چیخے کہ کلمہ کلمہ کلمہ، تو بس اب نہیں ہے کلمہ پڑھنے کا وقت۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں هل ينظرون، یہ کافر لوگ اب ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کے منتظر ہیں؟ ینظرون، منتظر ہیں، الا ان تأتیہم الملائکہ، ملائکہ یعنی فرشتے ان کے پاس آ جائیں۔ فرشتہ کب آئے گا؟ وہ تو موت کے وقت آئے گا۔ او یأتی امر ربک، یا قیامت یا عذاب کی صورت میں اللہ کا حکم آ جائے۔ او یأتی مانے آ جائے، امر ربک، تمہارے رب کا حکم قیامت اور عذاب کی صورت میں۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ جو امتیں من قبلہم، ان سے پہلے تھی، فعل، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ کذالک فعل، اس سے پہلے کی جو قومیں گزری ہیں، انبیاء، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح، حضرت شعیب، انہوں نے بھی اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اور جب فرشتہ آیا اور عذاب آیا اور ان کو پکڑا تو پھر ایمان لانے کا وقت چلا گیا۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ولیکن کانوا انفسہم، لیکن یہ لوگ خود ہیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ تو انسان کی بھلائیاں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ انسان ایمان لائے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائے، لیکن انسان ہی ہے کہ وہ خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مارتا ہے، اپنے آپ کو خود ہی نقصان میں ڈالتا ہے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی آخرت کا، قیامت کا، عذاب کا، جب یہ عذاب ان کو گھیرے گا، یہی عذاب جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہی عذاب ان کو گھیر لے گا۔ فاصابہم سیئات، ان کے برے اعمال کا وبال ان پر آ پڑا۔ فاصابہم، ان کو مل گیا، سیئات، برے اعمال کا وبال، وحاق بہم، اور ان کو گھیر لیا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی بد اعمالیاں اور آخرت اور قیامت کا اور عذاب الہی کا مذاق، یہی ان کو پکڑے گا۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، انبیاء علیہ السلام کو بھی لوگ جھٹلاتے تھے کہ کس عذاب سے تم ڈراتے ہو، کہاں ہے وہ عذاب؟ کافر لوگ ایسے ہی کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب وہ وعدہ پورا ہوگا؟ اور اسی طرح آج کا مسلمان جو دین سے دور ہے، اس کو جب کہا جائے کہ بھئی ایسا نہ کرو، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، وہ کہ چھوڑو کوئی نہیں آتی اللہ کی پکڑ، اس طرح کا آج کا مسلمان بھی
یعنی آج کا مسلمان جو دین سے دور ہے اس کی زبان پر بھی اتنے سخت جملے آتے ہیں جو کافروں کی زبان کے جملے ہیں. ارے چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مت ڈراؤ ہمیں، ہم جس طرح کام اور کاروبار کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کو یہ مذاق سمجھ رہے تھے اسی چیز نے ان کو آ گھیرا. یعنی ان سے کہا جا رہا تھا مت کرو، اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ کا عذاب کو مذاق سمجھ رہے تھے، اللہ کے عذاب نے ان کو آ کر گھیر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.